وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. ان سب نے کہا اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والے تو آپ ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو. جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی سے نہ کہا تھا کہ زمین و آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے. سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی فضیلت کی وجہ. یہاں اس بات کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم میں آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بھی فضیلت دی. یہ واقعہ فرشتوں کی سجدہ کرنے کے بعد کا ہے، لیکن حکمت الہی جو آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے میں تھی اور جس کا علم فرشتوں کو نہ تھا، جس کا اجمالی بیان ابھی گزشتہ آیات میں گزرا ہے، اس کی مناسبت کی وجہ سے اس واقعے کو پہلے بیان کیا اور فرشتوں کا سجدہ کرنا جو اس سے پہلے واقعہ ہوا تھا بعد میں بیان کیا، تاکہ خلیفہ کے پیدا کرنے کی مصلحت اور حکمت ظاہر ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شرافت اور فضیلت آدم علیہ السلام کو ملی کہ نہ انہیں وہ علم حاصل ہے جس سے یہ فرشتے خالی ہیں. فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو تمام نام بتائے، یعنی ان کی تمام اولاد کی سب جانوروں کے، زمین، آسمان، پہاڑ، تری، خشکی، گھوڑے، گدھے، برتن، بھانڈے، چرند پرند، فرشتے، ستارے وغیرہ تمام چھوٹی بڑی چیزوں کے. امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں اور انسانوں کے نام معلوم کرائے گئے تھے کیونکہ اس کے بعد لفظ عرضہم آتا ہے اور یہ ذی عقل لوگوں کے لیے آتا ہے، لیکن یہ کوئی ایسی معقول وجہ نہیں جہاں ذی عقل اور غیر ذی عقل جمع ہوتے ہیں. وہاں جو لفظ لایا جاتا ہے وہ عقل و ہوش رکھنے والوں کا ہی لایا جاتا ہے، جیسے قرآن میں ہے واللہ خلق کل دابۃ من ماء الی آخر الآیہ. اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جنہوں نے تمام جانوروں کو پانی سے پیدا کیا ہے، جن میں سے بعض تو پیٹ کے بل گھسٹتے ہیں، بعض 2 پیروں پر چلتے ہیں، بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہیں. پس اس آیت میں ظاہر ہے کہ غیر ذی عقل بھی داخل ہیں، مگر صیغے سب ذی عقل کے ہیں. علاوہ ازیں عرضہن بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں ہے اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قرات میں عرضہا بھی ہے. صحیح قول یہی ہے کہ تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے، ذاتی نام بھی، صفاتی نام بھی اور کاموں کے نام بھی، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ گوز کا نام بھی بتایا گیا تھا، یعنی پاد مارنے کا. صحیح بخاری کتاب التفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایماندار قیامت کے دن جمع ہوں گے اور کہیں گے کیا اچھا ہوتا اگر کسی کو ہم اپنا سفارشی بنا کر اللہ کے پاس بھیجتے. چنانچہ یہ سب آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ ہم سب کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا، آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کریں تاکہ ہم اس سے راحت پائیں. آدم علیہ السلام یہ سن کر جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں. انہیں اپنا گناہ یعنی جنت کے اندر اس پھل کے کھانے کا گناہ یاد آ جائے گا جس سے اللہ نے انہیں روکا تھا. تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا. سب لوگ یہ جواب سن کر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے. آپ بھی یہی جواب دیں گے
اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اپنے بیٹے کے لیے اپنا دعا مانگنا یاد کر کے شرما جائیں گے اور فرمائیں گے کہ تم خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، یہ سب آپ کے پاس آئیں گے، لیکن یہاں سے بھی یہی جواب پائیں گے۔ آپ فرمائیں گے تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، جن سے اللہ نے کلام کیا یعنی بات کی، اور جنہیں تورات اپنے ہاتھ سے لکھ کر عنایت فرمائی۔ یہ سن کر سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آپ سے بھی یہی درخواست کریں گے، لیکن یہاں سے بھی یہی جواب پائیں گے۔ آپ کو بھی ایک شخص کو بغیر قصاص کے مار ڈالنا یاد آ جائے گا اور شرمندہ ہو جائیں گے اور فرمائیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول اور کلیمت اللہ اور روح اللہ ہیں۔ یہ سب یہاں آئیں گے، لیکن یہاں سے بھی یہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، جن کے تمام اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ اب وہ سارے کے سارے میرے پاس یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ میں آمدہ ہو جاؤں گا اور اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت دی جائے گی، میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، جب تک اللہ کو منظور ہوگا سجدے میں پڑا رہوں گا۔ پھر آواز آئے گی کہ سر اٹھائیے، سوال کیجئے پورا کیا جائے گا، کہیے سنا جائے گا، شفاعت یعنی سفارش کیجئے قبول کی جائے گی۔ اب میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفیں بیان کروں گا جو اسی وقت اللہ تعالیٰ مجھے سکھائیں گے۔ پھر میں شفاعت کروں گا، میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی، میں انہیں جنت میں پہنچا کر پھر آؤں گا، پھر اپنے رب کو دیکھ کر اسی طرح سجدے میں گر پڑوں گا، پھر شفاعت کروں گا، پھر حد مقرر ہوگی۔ انہیں بھی جنت میں پہنچا کر تیسری مرتبہ آؤں گا، پھر چوتھی بار حاضر ہوں گا، یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہو اور جن کے لیے جہنم کی ہمیشگی واجب ہو گئی ہو، یعنی شرک و کفر کرنے والے۔ صحیح مسلم شریف، نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ میں بھی یہ حدیث شفاعت موجود ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہاں حدیث میں یہ جملہ بھی ہے کہ لوگ آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے فرمایا کہ لو، اگر تم اپنے اس قول میں کہ تم ساری مخلوق سے زیادہ علم والے ہو، یا اس قول میں کہ اللہ تعالیٰ زمین میں خلیفہ نہ بنائیں گے سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یہ بھی مروی ہے کہ اگر اپنی اس بات میں اے فرشتوں کے بنی آدم فساد کریں گے اور خون بہائیں گے سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ، لیکن بہترین قول پہلا ہی ہے۔ گویا اس میں انہیں ڈانٹا گیا کہ بتاؤ تمہارا قول کہ تم ہی خلافت زمین کے لائق ہو اور انسان نہیں، تم ہی میری تسبیح خواں اور اطاعت گزار ہو اور انسان نہیں۔ اگر سچے ہو تو لو، یہ چیزیں جو تمہارے سامنے موجود ہیں انہی کے نام بتاؤ، اور اگر تم نہیں بتا سکتے تو سمجھ لو کہ موجودہ چیزوں کے نام بھی تمہیں نہیں معلوم، تو آئندہ آنے والی چیزوں کی نسبت تمہیں علم کیسے ہوگا؟ فرشتوں نے یہ سنتے ہی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور بڑائی اور اپنے علم کی کمی بیان کرنی شروع کر دی اور کہہ دیا کہ جسے جتنا کچھ اے اللہ آپ نے سکھا دیا اتنا ہی اسے علم ہے۔ تمام چیزوں پر احاطہ رکھنے والا علم تو صرف آپ ہی کو ہے۔ آپ ہر چیز کے جاننے والے اور اپنے تمام احکام میں حکمت رکھنے والے ہیں۔ جسے جو کچھ سکھائے وہ بھی حکمت ہے اور جسے نہ سکھائیں وہ بھی حکمت ہے۔ آپ حکمتوں والے اور عدل انصاف والے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سبحان اللہ کے معنی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کہیں کہ وہ ہر برائی سے منزہ ہیں۔ عمر، علی اور دوسرے اصحاب رسول رضی اللہ عنہم سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ لا الہ الا اللہ تو ہم جانتے ہیں لیکن سبحان اللہ کیا کلمہ ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس کلمے کو باری تعالیٰ نے اپنے نفس کے لیے پسند فرمایا ہے اور اس سے وہ خوش ہوتے ہیں اور اس کا کہنا اللہ کو محبوب ہے۔ میمون ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے اور تمام برائیوں سے پاکیزگی کا بیان ہے۔ آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے کہ تمہارا نام جبرائیل ہے، تمہارا نام میکائیل ہے، تمہارا اسرافیل ہو، یہاں تک کہ چیل، کوے وغیرہ سب کے نام جب ان سے پوچھے گئے تو انہوں نے بتا دیے۔ جب آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں کو معلوم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی نہ کہا تھا کہ میں ہر کھلے چھپے کا جاننے والا ہوں۔ جیسے اور جگہ ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، یعنی تم بلند آواز سے کہو یا نہ کہو اللہ تعالیٰ پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو جانتے ہیں۔ اور جگہ ہے
ألا يسجدوا لله إلى آخر الآیہ. کیوں یہ لوگ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کو نکالتے ہیں اور جو تمہاری ہر پوشیدگی اور ظاہر کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اکیلے ہی معبود برحق ہیں اور وہی عرش عظیم کے رب ہیں. جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے میں جانتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ ابلیس کے دل میں جو تکبر اور غرور تھا اسے میں جانتا تھا. فرشتوں کا قول کہ زمین میں اسے یعنی آدم کو کیوں پیدا کرتے ہیں جو فساد کرے اور خون بہائے، یہ تو وہ قول تھا جسے انہوں نے ظاہر کیا تھا. ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم اور سعید بن جبیر، مجاہد، سدی، ضحاک اور ثوری رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی قول ہے. ابن جریر رحمہ اللہ بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں اور ابو العالیہ، ربیع ابن انس، حسن اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہم کا قول ہے کہ ان کی چھپی ہوئی بات ان کا یہ کہنا تھا کہ جس مخلوق کو بھی اللہ پیدا کریں گے ہم اس سے زیادہ عالم اور زیادہ بزرگ ہوں گے. لیکن بعد میں ثابت ہو گیا اور خود انہوں نے بھی جان لیا کہ آدم علیہ السلام کو علم اور کرم دونوں میں ان پر فوقیت حاصل ہے. عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا جس طرح تم ان چیزوں کے ناموں سے بے خبر ہو اسی طرح تم یہ بھی نہیں جان سکتے کہ ان میں یعنی اولاد آدم میں بھلے برے ہر طرح کے ہوں گے، فرمانبردار بھی ہوں گے اور نافرمان بھی، اور میں پہلے ہی لکھ چکا ہوں کہ مجھے جنت و دوزخ دونوں کو بھرنا ہے، لیکن تمہیں میں نے اس کی خبر نہیں کی. اب جب کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو دیا ہوا علم دیکھا تو ان کی بزرگی کا اقرار کر لیا. ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے اولا قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے کہ آسمان و زمین کے غیب کا علم تمہارے ظاہر باطن کا علم مجھے ہے. ان کے ظاہری قول کو اور ابلیس کے باطنی عجب و غرور کو بھی اللہ جانتے تھے. اس میں چھپانے والا صرف ایک ابلیس ہی تھا، لیکن صیغہ جمع کا لایا گیا ہے اس لیے کہ عرب میں یہ دستور ہے اور ان کے کلام میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ایک کے یا بعض کے ایک کام کو سب کی طرف نسبت کر دیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ لشکر مار ڈالا گیا یا انہیں شکست ہوئی، حالانکہ شکست اور قتل ایک کا یا بعض کا ہوتا ہے اور صیغہ جمع کہلاتے ہیں. بنو تمیم کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حجرے یعنی کمرے کے پیچھے سے پکارا تھا، لیکن قرآن کریم میں اس کا بیان ان لفظوں میں ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ جو لوگ تمہیں اے نبی حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں. تو دیکھیے کہ پکارنے والا ایک تھا اور صیغہ جمع کا لایا گیا. اسی طرح وما کنتم تکتمون میں بھی اپنے دل میں بدی کو چھپانے والا صرف ایک ابلیس ہی تھا، لیکن صیغہ جمع کا لایا گیا.